ہمارے آباء و اجداد وہ مہاجر اور انصار ہیں۔ صدیق ہے صدیق جس نے اپنی دولت اپنے نبی کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دی۔ میرا آباء و اجداد میں کا نام ہے سعد بن عبادہ جس نے نبی علیہ السلام کی مینا کی گھاٹی میں قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کے چچا عبداللہ حضرت عباس نے کہا میں یہاں حفاظت کر رہا ہوں محمد کی، تم کل کو حفاظت کرنے کے لیے محمد کی کیا کرو گے؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آنکھ میرے قبیلے کی اور میری اولاد کی اور میرے بیوی بچوں کی باقی نہیں بچے گی۔ میں آپ کے آگے سے لڑوں گا جنگ، میں آپ کے پیچھے سے جنگ لڑوں گا، میں آپ کے دائیں سے جنگ لڑوں گا، اللہ کے رسول میں بائیں سے جنگ لڑوں گا۔ میں کیا، میری اولاد کیا، قبیلہ کیا، ہم پہلے ڈھالے نیزے تلواریں اخیر اپنے سینے پیش کر دیں گے، محمد تو ہمارے ساتھ چل، تو خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ تجھ پر میں قربان۔ سعد وہ ہے کہ جس کی موت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد مرا ادھر خدا کا عرش ہلا، اس نے کہا اللہ اللہ اللہ، آج دنیا میں کوئی مر گیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ سعد نے کہا میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا، نبی تو مجھ کو کبھی نہیں دیکھے گا کہ میں کبھی قدموں کے نیچے پیچھے ہٹ گیا ہوں گا، تو مجھے پہلی جنگ میں پائے گا۔ اور خندق کے اندر پیارا سعد زخمی ہوا اور اس خندق کی جنگ کے بعد شہید ہوا۔ سعد نے کہا میں نے چھوڑنے نہیں یہ سارے یہودی، اور اس وقت سعد کی ضرورت تھی۔ سعد نے اس وقت یہ کہا سب نے کہا صلح کر لو۔ جب ساری جنگ ختم ہوگی رسول اللہ نے کہا یہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بنو قریظہ یہودیوں نے، ان کا فیصلہ کرنا کیا۔ اب ان کے جبریل آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک یہ ہتھیار کیوں اتارے، دوبارہ ہتھیار پہنے؟ دیکھے میں نے ہتھیار پہنے ہوئے اور مجھے حکم ہے اللہ کا کہ یہ نہیں، یہ واپس جانا پڑے گا۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے خود دیکھا ام سلمہ کے گھر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے گھوڑے پر بیٹھ کر، اور حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر دوبارہ لے کر یہودیوں کے پیچھے چڑھ دوڑے، اور آپ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا، انہوں نے جاتے ہی گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کرا دی، رسول اللہ نے پکڑے گئے، اتارے گئے۔ وہ حضرت سعد کے یار تھے، ان کا بادشاہ، وہ حضرت سعد کا، اس نے کہا سعد فیصلہ کر دے جی، جو فیصلہ سعد مکا دے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کو امید تھی کہ سعد نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، سعد ہمارا یار ہے، لیکن سعد کسی کا یار نہیں۔ سعد تو کہا اللہ مولانا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا میرا سید اور آقا یا میرا اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رانے کس بات کے؟ سارا قبیلہ سعد زخمی، اور جب جنگ میں زخمی ہوا نا سعد بن عبادہ، ہاتھ پر تیر لگا اور زخم کھل گیا، زخم کھل گیا۔ اس نے کہا اللہ میں محمد کو سار اٹھا کے لے کے آیا ہوں، اگر تو نے میری موت لکھی ہوئی ہے نا تو مجھے اس وقت ماری جب تک میں ان یہودیوں سے بدلہ نہ لے لوں، اور جب تک میں ان قریش کو نہ چھوڑ دوں نا، ان کو جب تک ان کی ہمتیں نہ ٹوٹ جائیں اتنی دیر تک زندہ رکھیں اور بعد میں مجھے لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ سعد آ گیا، آج جس وقت سعد آیا، سعد کو انہوں نے کہا سارے گلے ملے، خاندان پورا سعد کے قدموں میں لپٹ گیا، پورا قبیلہ۔ سعد ہاتھ ہولا رکھی، سعد نے کہا ہٹو، نبی کے ساتھ غداری، میں تو زندہ رہا اس وجہ سے کہ میں یہودیوں سے ذرا ٹکر تو لوں نا۔ سعد پھر ٹکرا ان کو۔ سعد نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے بچے اور ان کی عورتیں لونڈیاں اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور جس نے جنگ میں حصہ لیا، پھر جن مردوں نے جنگ میں حصہ لیا پھر کھاڑیاں نکلوا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گردنیں 700 آدمیوں کی نبی نے اتروا دی۔ 700 آدمی، یہ نبی تم کو کہتے سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دنیا میں رزق بانٹنے نہیں آتے، نبی دنیا کے اندر نور بشر اور حاضر ناظر مختار کل کے مسئلے حل کرنے نہیں آتا، نبی تلوار لے کر آتا ہے، تلوار، اور جنگ چھیڑتا ہے نبی، اور نبی کہتا ہے جنگ جاری رہے گی جب تک خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے میں شہید نہ ہو جاؤں، جنگ جاری رہے گی۔ نبی کے صحابہ کہتے جنگ جاری رہے گی، آخری وقت تک جنگ رہے گی۔ نبی کہتا ہے معافی کے پروانے ان کو دیے جاتے ہیں جو بندے کے پتر ہوں، جو کتے کے پتر ہوں ان کو معافی کے پروانے نہیں دیے جائیں گے، ان کی گردنیں اتار دو، یہ جانور ہیں، ان جانوروں کی گردنیں دنیا میں رہنے کے قابل ہے؟ سفاک لوگ بھی دنیا کے اندر جینے کے قابل رہ جاتے ہیں۔ سفاکوں کی ایک ہی علاج الجہاد، الجہاد، ان کا کوئی علاج نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور رجز پڑا اور سعد نے گردنیں اتروا دی، اور اس کے بعد سعد نے کہا اللہ سعد کو بلا لے، اب اگر یہ فیصلہ ہو چکا اور اس کے بعد قریش نہ دوبارہ آئیں گے تو مجھے بلا لے۔ اسی وقت کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں سعد کا زخم جو ہے وہ کھل گیا، پہلے بند ہو گئے جنگ کے موقع پر، بی بی عائشہ کہتی ہے حالانکہ زخم دوبارہ بند ہو چکا تھا، پر اللہ نے اسی وقت زخم کھول دیا، سعد کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ فرمایا رسول نے آج جب سعد کی روح آسمانوں پر چڑھی، اللہ کا عرش دیکھ کر اس کو کانپ گیا، جھوما، مزے میں آیا کہ اور سعد آیا بلے بلے سعد تیرے آنے کے،
یہ ہے جو یہودیوں کے خلاف کھڑا ہو جائے لیڈر، وہ لیڈر ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ساتھ کی طرح کا اللہ کا عرش اس کو سلام کرے گا۔ یہ بزدل لیڈر کبھی OIC کے اجلاس بلائیں، کبھی میٹنگیں بلائیں، آج کے دن یہاں پہ احتجاج کرنے کیا ہے؟ یہودیوں نے آپ کو اس کام پہ لگا دیا نا، اور ساری دنیا کی مذہبی تنظیموں، حزب التحریر، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی اور دعوت اسلامی، تبلیغ اسلامی، ایک کو اس کام پر لگا دیا، احتجاج کر کے گھروں کو کس کو احتجاج کر کے دکھاتے ہیں؟ جو آپ کی بات نہ سنے، جس نے آپ کو کھڈے لین لگا کے رکھ دیا، اسی نے آپ کو احتجاج سکھائیں کہ احتجاج تم ہمارے ملک کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یا تو ان کا ملک ہو جہاں جا کے آپ احتجاج کریں، ان کے کاروباری مراکز بند کر دیں، ان کے ملک کو تباہ کر، اپنے ملک کے اندر احتجاج، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سوچتے نہیں شیطان نے ان کو کن کاموں کے اوپر لگا دیا؟ شیطان نے ان کو احتجاج ان کے خلاف کرا رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں کرا رہے جنہوں نے ان ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیا، جو ان کے حکمران بنے پھرتے ہیں، اور آپ کو اس کام پہ لگا دیا کہ اپنے حکمرانوں کی تعریفیں کرو۔ کوئی PTI کے پیچھے لگا، کوئی نواز شریف کے پیچھے لگا، کوئی جماعت اسلامی کے امیر کے پیچھے لگا، کوئی پٹو کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اپنی تعریفیں کرو، اپنے کے دفاع کرو، اور کافروں کو فقط احتجاج کر کے فارغ کر دو۔